الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا صدق اللہ. یہ سورہ نبا ہے جس کا پہلا درس ہو چکا ہے. 16 آیتوں کا یہ سورہ مکی صورت ہے، اور جو صورت مکے میں نازل ہوتی ہے ان صورتوں میں زیادہ تر عقائد کے تعلق سے، جنت اور جہنم کے تعلق سے اور ایمان کے تعلق سے ذکر کیا جاتا ہے. اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ دعوت دیتے تھے، یہ بتاتے تھے آخرت کے تعلق سے کہ قیامت قائم ہوگی اور دوبارہ مر کر دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور اپنا حساب و کتاب دنیا میں رہ کر جو زندگی گزاری ہے اس کا حساب و کتاب دینا ہوگا. تو جب یہ بات لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے تو وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہوئے ایک دوسرے سے سوال کرتے تھے کہ کیا ایسا ہوگا کہ ہم دوبارہ مر کر زندہ کیے جائیں گے. سورہ یاسین میں جیسے ایک طرف فرمایا کہ من بعثنا من مرقدنا، کہ ہم کو دوبارہ کون اٹھائے گا، جب ہم مر جائیں گے ہماری قبروں سے دوبارہ کون اٹھائے گا. اسی طرح آگے فرمایا کہ من یحیی العظام وہی رمیم، کہ جب ہم مر کر بوسیدہ ہو جائیں گے، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو اس کو زندہ کون کرے گا. تو اس طرح کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے اس سوال کو جو وہ آپس میں سوال کرتے تھے، اسی سوال کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت کو بنا کر نازل کیا. کیا عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون، اور ان قریب وہ جان لیں گے. سیعلمون سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت بہت قریب ہے. یہ سین جب کسی فعل پر داخل ہوتا ہے تو اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ قیامت بہت قریب ہے، وہ جو کام ہونے والا ہے وہ بہت جلد ہوگا. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، یہ بات ارشاد فرمائی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، آگے دعویٰ کیا ہے ان یوم الفصل کان میقاتا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتوں کا ذکر کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتوں کو بتلایا ہے اور جو اپنے بندوں پر نعمتوں کا اظہار کیا ہے، نازل کیا، جو بندے کے لیے نعمتوں کو اتارا ہے، تو اللہ پر بھی بندوں کا حق ہے کہ وہ اللہ کو پہچانے، اللہ کی عبادت کرے. تو اسی کا دعویٰ اللہ تعالیٰ نے آگے کیا ہے ان یوم الفصل کان میقاتا، کہ قیامت فیصلہ کا دن یہ ایک متعین وقت ہے، یہ متعین ہے، یعنی قیامت آ کر رہے گی. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور پھونکا جائے گا تو لوگ فوج در فوج آئیں گے. یعنی یہ دوسرے سور کا ہے منظر ہے. جب دوسرا سور پھونکا جائے، پہلا سور پھونکا جائے گا تو اس وقت دنیا ساری درہم برہم ہو جائے گی، اور پھر جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر اللہ کے سامنے حشر کے میدان میں صف بصف سب کھڑے ہو جائیں گے. تو فتأتون افواجا، تو وہ سب فوج در فوج آئیں گے. اس میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے، 3 فوجیں ہوں گی. ایک وہ فوج جو پیٹ بھرے ہوئے سواری پر سوار ہو کر وہ آئیں گی حشر کے میدان میں. دوسری فوج وہ ہوگی جو پیدل ہوں گی، وہ حشر کے میدان میں آئیں گی. تیسری فوج وہ ہوگی جو چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے ان کو حشر کے میدان میں لایا جائے گا. تو یہ 3 طرح کی فوج ہوگی. بعض روایت میں ہے کہ بہت سے فوج ہوں گی اپنے اعمال کے اعتبار سے، اور دوسری روایت ہے کہ منافقین کی الگ، مشرکین کی الگ، کافرین کی الگ، مسلمانوں کی الگ، اس طرح فوج بن کر سب سامنے کھڑے ہوں گے. وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کھول دیے جائیں گے. اس دن آسمان کھول دیے جائیں گے. فکانت ابوابا، تو وہ بہت سے دروازے دکھیں گے. یعنی جب آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے وہ اتنے زیادہ دروازے ہوں گے کہ دروازے ہی دروازے نظر آئیں گے اور اس سے فرشتوں کا نزول ہوگا. وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے گا. فکانت سرابا، تو وہ ایک چٹیل میدان ہو جائے گا. آج مثال دی جاتی ہے پہاڑوں کی، اس کی
ثابت قدمی کی وجہ سے، اس کے جماؤ کی وجہ سے، لیکن جب قیامت قائم ہوگی تو اسی پہاڑ کو، اسی مضبوط اور جمے ہوئے پہاڑ کو اللہ تعالیٰ اس کو روئی کے گالوں کی طرح اڑا دیں گے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ فکان سرابا، تو وہ سب چٹیل میدان بن جائیں گے۔ ان جہنم کانت مرصادا، اور جہنم یہ تاک لگائے ہوئے، مرصاد کہتے ہیں کسی کا انتظار کرنا، کسی کا بیٹھ کر انتظار کرنا، کسی کی تاک میں رہنا، تو جہنم یہ تاک لگائے ہوئے بیٹھی ہے، یعنی کہ اس پر جو بھی کفار اور مشرکین آئیں گے ان کو پکڑ لے گی۔ اور دوسرا یہ بتایا ہے کہ جہنم سے مراد پلسرات ہے، پلسرات سے لوگ گزریں گے اور وہاں پہ فرشتے ہوں گے، تو جو نیک اعمال والے ہوں گے ان کو ثواب والے فرشتے ان کو لے لیں گے، اور جو گناہ گار ہوں گے وہ گناہ لکھنے والے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ ان کو پکڑ لیں گے۔ ان جہنم کانت مرصادا، اور جہنم تاک لگائے ہوئے بیٹھی ہے، للطاغین مآبا، سرکشی کرنے والوں کے لیے ٹھکانہ ہے، وہ جہنم سرکشی کرنے والوں کے لیے ٹھکانہ ہے۔ لابسین فیہا احقابا، اور وہ اس میں مدت دراز تک رہیں گے، مدت دراز تک رہیں گے۔ لابسین فیہا احقابا، احقاب کہتے ہیں، یہ حقب کی جمع احقاب ہے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، پھر ان کا انجام کیا ہوگا کہ وہ اس میں نہ سردی کا مزہ چکھیں گے، ولا شرابا، اور نہ ہی کسی قسم کے مشروب کا۔ برد کہتے ہیں ہلکی سردی کو، معتدل سردی کو، یہ راحت کا سبب ہے۔ ولا شرابا، اور نہ وہ کسی مشروب کا مزہ چکھیں گے۔ الا حمیما وغساقا، سوائے گرم پانی کے۔ حمیم کھولتے ہوئے گرم پانی کو کہتے ہیں، اور جو جہنم میں گرم پانی ہوگا اس کی کیفیت یہ بتائی ہے کہ جب وہ منہ کے قریب کیا جائے گا تو اس کے چہرے جل جائیں گے، اس کی کھولاہٹ اور اس کی ہولناکی یہ ہوگی کہ اس کے منہ کے قریب پہنچنے سے اس کے چہرے کے گوشت جل جائیں گے، اور جب وہ پیے گا تو اس کے اندرونی اعضاء، یعنی پیٹ کے اندرونی اعضاء، وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ وغساقا، اور پیپ ہوگا، جہنمیوں کا پیپ ہوگا۔ یہ کس کا؟ نافرمانی کرنے والوں کا یہ انجام ہے۔ الا حمیما وغساقا، کہ وہ جہنم میں کھولتے ہوئے پانی پئیں گے، وغساقا، اور جہنمیوں کا پیپ پئیں گے۔ جزاء وفاقا، اور یہ ان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی پر وہاں پر ظلم کیا جائے کہ ان کو اس طرح کا عذاب دیا جا رہا، ان کو اس سے ہلکا عذاب دیا جا رہا، بلکہ جزاء وفاقا، وفاق یعنی ان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، جس طرح ان کا جرم ہوگا اسی کے مطابق ان کا انجام ہوگا۔ ولا یظلمون فتیلا، ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اسی لیے فرمایا جزاء وفاقا، کہ ان کا جیسا جرم ہوگا، جس کا جیسا جرم ہوگا اس کو اسی کے مطابق سزا دی جائے گی۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، اور وہ امید نہیں رکھتے تھے کس کی؟ حساب و کتاب کی۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، جب وہ حساب و کتاب کی امید ہی نہیں رکھتے تھے، آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے تھے، تو پھر وہ زندگی اسی طرح یوں ہی گزار دی تھی۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور انہوں نے ہماری نشانیوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی تمام نشانیوں کو مسلسل جھٹلایا کرتے تھے۔ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کسی بات کی تلقین کرتے تھے، کسی کی طرف بلاتے تھے، تو وہ فوراً اس کا مذاق اڑاتے تھے اور اس کی تکذیب کرتے تھے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو لکھ کر اس کو منضبط کر رکھا ہے، یعنی اس کو محفوظ کر دیا ہے۔ اب اس کے نامہ اعمال میں اس نے جو بھی اعمال کیے ہیں وہ سارے محفوظ کر دیے گئے ہیں۔ جب وہ حشر کے میدان میں آئے گا، جب اس کا حساب کتاب ہوگا، پھر اسی کے مطابق اس کا انجام ہوگا۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، تو جو نامہ اعمال میں اس کا لکھا گیا ہے تو اسی کو جتلاتے ہوئے کہا جائے گا کہ جو تم نے اعمال کیے تھے چکھو اس کا بدلہ۔ فذوقوا، تو تم چکھو، فلن نزیدکم الا عذابا، اب تم مسلسل عذاب میں ہی رہو، یعنی اب تم پر صرف عذاب ہی عذاب ہوگا، اس سے کوئی چھٹکارا اور یہ اس سے کوئی کم عذاب نہیں ہوگا۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، تو تم چکھو اور تم پر عذاب کی زیادتی ہی ہوتی رہے گی۔ یہاں پر جہنمیوں کا تذکرہ چل رہا تھا، اب اس کے بعد متقیوں کا تذکرہ، نیک لوگوں کا تذکرہ آگے چلے گا۔ یہ قرآن کا اصول ہے کہ جہاں پر جہنمیوں کا تذکرہ، برے لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد متقی اور نیک لوگوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔